الحکم للہ، خدا رحمت کنا، خدا بیار اس وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ جو ہمارے بھائی شہید ہوئے تو ان کے ساتھ تعزیت کروں۔ کل بھی آنے کی میری نیت تھی مگر کسی وجہ سے نہیں آ سکا، تو بڑی سخت بے چینی تھی اس معنی کر کے کہ پاکستان کے اندر حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان اور ہر صوبے کی حکومت کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ عام آدمی کو پروٹیکشن دیا جائے۔ کم سے کم ریاست کا آئینی اعتبار سے یہ فرض بنتا ہے کہ پروٹیکشن دیا جائے اور اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ مجھے سخت افسوس ہے، میں لواحقین کے ساتھ ہمدردی کے لیے حاضر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے۔ اور بڑی اہمیت ہوتی ہے ایسے موقعوں پر، کیونکہ عام طور پر پاکستان کے خلاف یہ سازش چلتی رہی ہے کہ نفاق پیدا کیا جائے مختلف سیکٹس کے اندر، اور مگر اللہ کا احسان یہ ہے کہ اتنی قربانیاں دی ہیں اس قوم نے، شیعوں نے بھی، سنیوں نے بھی، اس کے باوجود عوام کے اندر کوئی نفاق نہیں آیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ غم اور غصے کے اندر بہت کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں پوری کمیونٹی کا بھی کہ میں یہاں پہلے بھی امام بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اور ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد میں حاضر ہوا تھا، اور جب بھی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان کے اندر کمیونٹیز کے درمیان پبلک میں کوئی ایسا واقعہ ریاکشن نہیں ہوا۔ اور یہ صرف جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی فیملیز نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، یہ اسی وجہ سے ممکن ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر ان فیملیز کا احسان ہے، پاکستان کے اوپر ان کمیونٹیز کا احسان ہے کہ وہ اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتی۔ لہٰذا بے انتہا ضروری تھا کہ میں خود جا کر، میری ذاتی تکلیف ہے یہ، میں خود جا کر یہاں پر حاضر ہوں، سب کی خدمت میں، لواحقین کی خدمت میں، کمیونٹی کے سامنے بھی آؤں، جہاں جہاں یہ شہادتیں ہوں۔ تو ایک اس وجہ سے کہ ایک ہمدردی کا احساس، ان کو یہ خیال رہے کہ فکر کرنے والے موجود ہیں۔ البتہ یہ اعتراض اپنی جگہ پر رہے گا کہ اس کو اور تیزی سے نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کے اندر بڑی اہمیت ہے کہ اس کے اندر حکومت چوکن نہ رہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے کل یہ کہا کہ میں کل نہیں آ سکا، تو انہوں نے کل رات کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آج ضرور آ جاؤں۔ میں خود بھی آنا چاہ رہا تھا، ان کا بھی یہ میرے لیے یہ پیغام تھا کہ یقین دلا دیجیے وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ جا کر وہاں پر لوگوں کو یقین دلائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن نمبر 1، نمبر 2 جن کا نقصان ہوا، جو شہید ہوئے، ان کے پیکج کے اوپر میں چیف منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پیکج کا بھی اعلان کیا۔ کوئی کمپنسیشن کا امکان نہیں ہے، جو انسانی جان جاتی ہے اس کا کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ پیکج کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ پیکج صرف اس معنی کر کے ہے کہ وقتی مسائل کے اعتبار سے ان لوگوں کو نکال لیا جائے۔ قطعاً اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ انسانی جان کا کمپنسیشن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا قدم ہے ان کا کہ وہ پیکج کا بھی اعلان کر دیا۔ دوسرے جو شہید ہوئے ان کی فاتحہ خوانی میرا مقصد تھا، اور اسی لیے میں حاضر ہوا۔ تیسرے یہ کہ مستقبل کے اعتبار سے یہ وعدہ کرنے کے لیے، کیونکہ میرا بھی تو جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا نا اس بات کا کہ تم کو کوئی کسی عہدے پر اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے بٹھایا ہے، تم نے کیا کیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ ممکن ہوگا، میں اسپیسیفکس میں نہیں جا پاؤں گا ابھی، جو کچھ ممکن ہوگا اس میں پوری اس بات کی ہم فکر رکھیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، وہاں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر یہ نفاق
پبلک کے اندر اور عوام کے اندر نہیں آیا، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر۔ اور جب میں اپنے مغرب کے اندر مختلف جگہوں پر دیکھتا ہوں، وہاں یہ معاملہ بہت خراب بھی ہوا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو تباہی وہاں پر آتی ہے جب نفرتیں ڈال دی جائیں۔ پاکستان کا آئین ہر انسان کو، چاہے ہم سب مسلمان ہیں، اس کے علاوہ مائنورٹیز کے ساتھ بھی ایک بڑا احسان کا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو وہ تو مائنورٹیز کی بات ہے، اور ہم سب تو مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو میں یہاں پر دوبارہ اس بات کی بات کر دوں کہ تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا، پھر جو زخمی ہیں ان کی اگر ممکن ہوا تو عیادت بھی کروں گا۔ جو لواحقین ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کے ساتھ احساس ہمدردی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے۔ بہت بڑی قربانیاں ہیں یہ کبھی آدمی خود جہاد کر کے یہ قربانیاں حاصل کرتا ہے، جب ہماری فوج کے نوجوان شہید ہوتے ہیں یا ہماری پولیس کے ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ خود اس راستے میں ڈالتا ہے کہ تمہاری شہادت اس طرح سے آئے گی اور تمہاری یہ شہادت ہے۔ تو یہ لوگ بھی سب شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وہ تو اس نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ یہ زندہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انعام ہے، مگر قوم بھی اس احسان کو اپنے سینے میں رکھے گی۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں۔ إلهي بأخص صفاتك وبعزة جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبدماء شهدائك، ونسألك زيادة في العلم وسيحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة۔ پروردگار دیانت و امنیت اخوت را در میان مملکت پاکستان حاکم بگردان۔ الهی دشمنان اسلام و قرآن، دشمنان این ملت، دشمنان این کشور را نابود بگردان، خیانتش را به خودشان برگردان۔ پروردگار با آبروی زهرای مرضیه، با آبروی قرآن، پروردگار دشمنان پاکستان را در هر نقطه عالم شکن نابودشون بگردان۔ قلب همه ما را به قرآن اسلام آشنا فرما، با قرآن اسلام معشور فرما، با قرآن زنده نگهدار. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات، الى ارواح شهدای کربلا، شهدای این ملت، شهدای این کشور، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. قال إنا لله وإنا إليه راجعون.